السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں قرآن سے ایک اور مزیدار کہانی۔ یہ کہانی اللہ تعالی نے ہمیں سنائی ہے 16ویں سپارے میں، سورہ طٰہٰ میں۔ طٰہٰ کا مطلب تو آپ جانتے ہیں نا؟ اس کا مطلب تو ہم نہیں جانتے، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ طٰہٰ نام تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہانی کا عنوان ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور محلوں میں پرورش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے بیٹے تو نہیں تھے، پھر ان کی پرورش محل میں کیسے ہوئی؟ سنتے ہیں۔ مصر کا بادشاہ فرعون ایک طرف یہ تدبیر کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مروا ڈالے اور اس طرح اس قوم کی نسل ہی ختم کر دے۔ یاد ہے نا آپ کو، حضرت یوسف کے زمانے میں بنو اسرائیل آ گئی تھی مصر۔ کہاں سے آئے تھے؟ کنعان سے آئے تھے، مگر آہستہ آہستہ بنو اسرائیل جو تھے اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں بھول گئے اور کمزور پڑتے چلے گئے اور حکومت ہو گئی فرعون کی۔ اور فرعون کو اس کے درباریوں نے، نجومیوں نے بتایا تھا کہ اسی بنو اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں تمام لڑکوں کو قتل کر دوں گا، نہ کوئی لڑکا ہوگا اور نہ ہی مجھے کسی کا خطرہ ہوگا۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسرائیل کے بچوں کو مار ڈالنے کا حکم چل رہا تھا۔ آپ کے پیدا ہونے سے آپ کی والدہ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں حکومت کے آدمی بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ اسی پریشانی میں تھی کہ اللہ تعالی نے آپ پر وحی بھیجی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم بچے کو دودھ پلاؤ اور اگر کسی وقت کسی بات کا ڈر ہو تو بچے کو بے کھٹکے دریا میں بہا دینا، ہم اسے لوٹا کر تمہارے ہی پاس پہنچا دیں گے، اور اسے تو ہم اپنا رسول بنانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وحی سے کچھ تسلی ہوئی۔ آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے بچے کو صندوق میں لٹایا اور صندوق کو دریا میں بہا دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، بیٹی ذرا تم کنارے کنارے چلتی رہو، دیکھو صندوق کہاں جاتا ہے۔ بہن دور سے صندوق کو دیکھتی رہی اور ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اب صندوق بہتے بہتے پہنچا فرعون کے محل کے پاس۔ فرعون کے لوگوں نے صندوق کو دریا سے نکالا، کھول کر دیکھا تو اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ وہ اس بچے کو اٹھا کر محل کے اندر لے گئے۔ فرعون نے چاہا کہ بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اسے شک بھی ہو گیا ہوگا کہ ہو نہ ہو یہ کسی اسرائیلی کا بچہ ہے جو اس نے بچانے کے لیے سمندر میں ڈال دیا ہے۔ لیکن جب بچے کو فرعون کی بیوی نے دیکھا
تو اسے بچہ بہت اچھا لگا، اور شاید اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، اس لیے اس کا دل چاہا کہ وہی اس بچے کو پال لے۔ اور کچھ ایسا ہوا کہ اللہ تعالی نے کچھ ایسا معاملہ کر دیا کہ جو بھی اس بچے کو دیکھتا اسے اس بچے سے محبت ہو جاتی۔ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا، دیکھو یہ بچہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم ہوتا ہے، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ کس کی پرورش کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انتظامات بھی بہت عجیب ہیں۔ حضرت موسیٰ کس طرح اس محل میں پہنچے، فرعون کے پاس ان کی پرورش ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا تھا۔ اب فرعون اور اس کی بیوی نے یہ طے کیا کہ وہ بچے کو پالیں گے۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ سنا کہ بچے کو فرعون کے لوگ اٹھا لے گئے ہیں، تو وہ بہت بے چین اور پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اب تو میرا بیٹا نہیں بچے گا، مگر اللہ تعالی نے اپنے خاص کرم سے ان کو حوصلہ پہنچایا۔ اللہ نے ان کے دل کو صبر عطا فرمایا اور انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی لڑکی حضرت موسیٰ کی بہن کو بھیجا کہ پتہ تو چلاؤ کہ فرعون کے لوگوں نے بچے کا کیا کیا۔ اب ہوا یہ کہ جب طے ہو گیا کہ بچے کو پالنا ہے تو اس کے لیے دودھ پلانے والی کی تلاش ہوئی۔ بہت سی عورتیں آئیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، بولی کہ کیا میں تمہارے لیے کوئی ایسا گھرانہ تلاش کر دوں جو اس بچے کی پرورش کرے بہت ہی محبت کے ساتھ۔ فرعون کے لوگ پریشان تو تھے ہی، کیونکہ حضرت موسیٰ کو بھوک لگ رہی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، روئی چلا جا رہا تھا۔ وہ فوراً راضی ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے کے لیے بلا لی گئی، اور لیجئے موسیٰ علیہ السلام پھر آ گئے اپنی ماں کی گود میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محلوں میں پرورش پاتے رہے، شہزادوں کی طرح ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، خوب لکھ پڑھ کر جوان ہو گئے، لیکن وہ تھے بڑے اچھے، سب کو پسند تھے، شہزادوں کی طرح نہیں تھے اکر خان ڈانٹنے ڈپٹنے والے، مگر وہ ہر کسی کے کام آنے والے تھے، ہر کسی سے محبت کرنے والے تھے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب لوگ سو رہے تھے، صبح کا وقت تھا، تو آپ شہر میں کسی کام سے گئے۔ ایک جگہ دیکھا تو دو آدمی لڑ رہے تھے۔ آپ پاس گئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک تو آپ کی قوم کا آدمی ہے اور دوسرا فرعون کی قوم کا۔ اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا، اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ پلیز میری مدد کیجیے۔ جو فرعون کے قوم کے لوگ تھے انہیں قبطی کہا جاتا تھا۔ تو اس شخص نے یعنی کہ جب اسرائیلی نے شور کیا تو حضرت موسیٰ کو ایسا ہی لگا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ قبطی نے کچھ غلط کام کیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک مکہ رسید کیا۔ اب ہوا کیا کہ مکہ کچھ ایسا لگا
کہ وہ قبطی وہیں گر گیا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ اسے جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ مر گیا آپ کو بہت افسوس ہوا، اور جب حالات معلوم کیے تو یہ جان کر اور بھی افسوس ہوا کہ قصور قبطی کا نہیں تھا، بلکہ اسرائیلی ہی نے کچھ غلط کام کیا تھا۔ آپ نے بہت اداس ہو کے کہا کہ مجھ سے خواہ مخواہ غلط کام ہو گیا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ دوسرے دن جب آپ پھر شہر گئے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی کسی اور سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے پھر آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے کہا تم بڑے جھگڑالو ہو، ہر ایک سے جھگڑتے ہو۔ اب جب حضرت موسیٰ نے جھگڑے کی وجہ دریافت کی تو پتہ چلا کہ آج اس اسرائیلی پر ہی ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی قبطی کی تھی۔ یہ جان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ مظلوم کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ اسرائیلی سمجھا کہ شاید مجھے ہی مارنا چاہتے ہیں، گھبراہٹ میں بولا موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک اور آدمی کو مار ڈالا تھا؟ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس ملک میں فساد پھیلاؤ گے؟ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ قبطی کو معلوم ہو گیا کہ کل جو آدمی قتل ہوا تھا وہ کس کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ آن کی آن میں بات پھیل گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کو اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام میں بہت سی ایسی باتیں نظر آ گئی تھی جو انہیں پسند نہیں تھی۔ وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ موسیٰ جو ہے اسے لوگ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ ہر دل عزیز ہے۔ فرعون کو ناخوش کرنے کے لیے تو حضرت موسیٰ کی یہی ایک حرکت بہت تھی کہ انہوں نے شاہی قوم کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اور اسی وجہ سے فرعون کے درباریوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ بس اسی واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت موسیٰ کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ مگر انہی درباریوں میں ایک ایسا نیک آدمی بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کو پہچانتا تھا، اور اسے یہ پتہ بھی چل گیا تھا کہ اصل میں یہ قتل کیسے ہو گیا۔ وہ تو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ بھاگا پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور انہیں بتایا کہ دربار میں لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ میری رائے یہی ہے کہ تم شہر چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر شہر سے چل دیے۔ آپ کو ڈر تھا کہ کوئی پیچھے سے آ کر پکڑ نہ لے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان ظالموں کے شر سے مجھے محفوظ رکھیے گا۔ سچ ہے مومن کا سہارا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ پیارے ساتھیوں، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔